اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اب حضرات کی خدمت میں ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ کی شہادت کی تسلیت عرض ہے، اور ہم سب مل کر کے اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں ان کے پدر بزرگوار کی شہادت کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ جب بھی کسی امام کی شہادت یا ولادت کی تاریخ آتی ہے تو یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ اس وقت بطور خاص اس امام کی زندگی کے حالات پر غور کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ آپ نے کس طرح سے اسلام کی نصرت کی اور اپنا فرض امامت ادا کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین آپس میں کوئی فرق نہیں رکھتے، کسی کا پیغام دوسرے کے پیغام سے، کسی کی تعلیم دوسری کی تعلیم سے نہیں ٹکراتی، لیکن حالات اور ماحول، حکومت وقت کی پالیسی اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ ہر امام اپنے دور میں اسلام کی نصرت کے لیے، دین حق کی تبلیغ کے لیے، پیغام اہل بیت کی نشر و اشاعت کے لیے، شاگردوں کی تربیت کے لیے اور کل ملا کے امت کی امامت کے لیے اور اپنے شیعوں کی رہنمائی کے لیے وقت کے تقاضوں کے لحاظ سے کوئی خاص طریقہ اختیار کریں تاکہ دین بچے اور محفوظ رہے۔ یہ نہایت اہم نقطہ ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے اور غور کرنے کے لیے ہے کہ اگر امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ نے سلوک کی تو یہ وقت کا اور حالات کا، ضرورت کا تقاضا تھا، اس طرح سے دین کو بچایا جا سکتا تھا، اور اگر امام حسین صلوات اللہ علیہ نے اپنی شہادت پیش کی تو یہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کے دور ایک مخصوص حالات رکھتا تھا، لہٰذا اس دور میں آپ نے شاگردوں کی تربیت کی اور ایک عظیم تعلیم گاہ قائم کی، ہزاروں کی تعداد ہے آپ سے کسب فیض کرنے والوں کی اور آپ سے پڑھنے والوں کی۔ لہٰذا اس تناظر میں اور ہر امام کی زندگی کے حالات کا مطالعہ کر کے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں پر ہمیں کس امام کا طریقہ کار بطور خاص اختیار کرنا ہے، کون سا طریقہ زیادہ مؤثر ہے، کب ضرورت ہے کہ امام سجاد کی سیرت اختیار کی جائے، کب ضرورت ہے کہ امام حسین صلوات اللہ علیہ کی طرح اپنی ہر طرح کی قربانی پیش کر دی جائے۔ لہذا جملہ ائمہ طاہرین سلام اللہ علیہم کے صرف حالات زندگی جان لینا کافی نہیں ہے کہ آپ کی ولادت کب ہوئی، شہادت کب ہوئی، نہیں، بلکہ آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات اور جو طریقہ کار آپ نے اختیار کیا اس کی وجوہات کا پتہ لگانا، تاکہ پھر ہم اپنے دور کا، اپنے حالات کا جائزہ لے کر کے اسی طرح سے خود بھی
سیرت ائمہ کو اپنا سکیں۔ عزیزو، امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ کی ولادت مدینہ میں ہوئی، اور اس کے بعد یہ سن 232 ہجری میں، مگر آپ صرف 2 برس کے تھے جب آپ کو اپنے والد کے ساتھ جبری طور کے اوپر سامرہ بلایا گیا، جو کہ عباسیوں کا اس وقت پائے تخت ہوا کرتا تھا، دارالخلافہ ہوا کرتا تھا۔ تو سب سے پہلا نقطہ تو یہی سمجھنے کا ہے کہ آپ نے وطن سے بچپن میں ہی ہجرت کی ہے اور سامرہ میں آ کر کے اپنا مسکن اختیار کیا ہے، لیکن اختیاری طور پر نہیں، بلکہ آپ کو اور آپ کے والد بزرگوار کو مجبور کیا گیا ہے۔ تو یہاں سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک 2 سال کا بچہ جو اپنے والد کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں ان حالات میں گیا ہے، خود اس کی تربیت جو اپنے والد کی آغوش میں ہو رہی ہے، تو وہ کس انداز سے اسے امامت کے لیے تیار کیا جا رہا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر امام منصوص من اللہ ہوتا ہے اور ولادت کے وقت سے ہی امام ہوتا ہے، لیکن کس امام کے ساتھ کیا حالات پیش آتے ہیں اور پھر اس دوران اسے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، یہ ظاہر ہے کہ علم امامت سے وہ طے کرتا ہے، اور جن کی آغوش میں امام تربیت پا رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے والد کی، وہ ان کی تربیت کرتے ہیں، وہ ان کی تربیت بھی کرتے ہیں اور انہیں کئی سارے رموز سے مزید واقف کراتے جاتے ہیں۔ عباسی کون ہیں؟ اس کے اوپر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کا نام استعمال کیا اور اپنے اہل بیت کا نام استعمال کر کے حکومت تک پہنچے، لیکن کیا اس کے بعد انہوں نے اہل بیت اطہار کی حمایت کی؟ ہرگز نہیں، بلکہ ائمہ طاہرین سلام اللہ علیہم اجمعین پر وہ ظلم ڈھائے کہ شاید امویوں نے بھی اتنے ظلم نہیں کیے ہوں گے۔ لہٰذا ایک بہت بڑی بات سیرت ائمہ کے مطالعے کے بعد یہ سمجھنے کی ہے کہ ہر نعرے کے پیچھے ہم نہیں دوڑ سکتے، اور ہر اچھی بات کہنے والا یا اچھا لباس پہن کر کے خود کو اچھا ظاہر کرنے والا اگر ہمیں کسی بات کی طرف دعوت دیتا ہے اور ظاہری طور کے اوپر حق کا نام لے رہا ہو، اہل بیت اطہار کا نام لے رہا ہو، قرآن کا نام لے رہا ہو، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس بصیرت اختیار کرنا ضروری ہوگا اور پردے کے پیچھے کے حقائق پتہ کرنا ہوں گے، اور اس کے بعد اپنی ذمہ داری طے کرنا ہوگی۔ سامرہ میں امام تشریف لائے اور وہیں پر آپ کی تربیت ہوئی۔ آپ کا سن مبارک، آپ کی عمر مبارک محض 28 برس ہے، یعنی امام جواد 25 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو آپ امام جواد کے بعد سب سے کم عمر امام ہیں جنہوں نے بہت ہی مختصر دور اس دنیا کے اندر گزارا ہے۔ بہرحال مختلف بادشاہ یا عباسی خلیفہ آپ کے دور میں ہوئے، متوکل کا دور ہے، منتصر، مستعین، معتز، مہتدی اور معتمد۔ ان 28 سال کی عمر میں آپ کی مدت امامت 6 سال ہے، اور پھر 260 ہجری میں اسی تاریخ کو، یہی 8 ربیع الاول کی تاریخ کو، جو کہ ہمارے بر صغیر میں ایام اعضاء کا آخری دن بھی ہے، آخری تاریخ بھی ہے، اس تاریخ کو آپ کو معتمد کے ذریعے زہر دغا سے شہید کر دیا گیا، اور پھر آپ کی تدفین اپنے والد بزرگوار کی مزار قبر کے کنارے ہوئی، اور سامرہ میں آپ کا مزار واقع ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مرقد عسکریین کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں۔ اور یہ خود عسکری نام بھی قابل غور ہے۔ سامرہ کا ایک غیر مشہور نام ہے عسکری، سامرہ کا غیر مشہور نام عسکر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں پر چھاونی ہے، جہاں چھاونی ہے، جہاں فوجیں رہتی ہیں، وہاں پر امام کو رکھا گیا ہے، اور اس عسکر کی مناسبت سے آپ کا لقب عسکری پڑا ہے۔ اور بھی القاب آپ کے ہیں، ذکی آپ کا لقب ہے، نقی آپ کا لقب ہے، ہادی آپ کا لقب ہے،
یہ سب سے مشہور لقب آپ کا عسکری ہے۔ آپ نے پوری زندگی مختلف طریقوں سے اسلام کی نشر و اشاعت کی ہے، دین حق کی تبلیغ کی ہے، شاگردوں کی تربیت کی ہے، پیغام حق پہنچایا ہے، اس چراغ کو، اس نور الہی کو باقی رکھا ہے، اور پھر مصلحت الہی سے آپ نے روم کی ایک خاتون جن کا نام حضرت نرجس بتایا جاتا ہے، ان سے آپ رشتہ ازدواج منسلک ہوئے، اور وہی مادر گرامی ہیں حضرت امام عصر، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی، اور آپ امام زمانہ ہی آپ کے اکلوتے فرزند ہیں امام حسن عسکری کے۔ آپ کی والدہ کا نام سوسن اور ہدیس لکھا گیا ہے، اور اسی طرح سے امام رسول سرور کائنات نے جو مولا علی کو ایک حدیث میں تمام ائمہ کے نام بتائے تھے، اسی میں 11ویں امام کی آمد کی بھی خبر دی تھی، اور فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام ہادی کے صلب میں ایک نطفہ رکھا ہے جس کا نام اس نے خود حسن رکھا ہے، اور اسے ایک نور کی طرح شہروں میں رکھا ہے، اور زمین میں وہ خلیفہ ہوں گے، اور اپنے جد کی امت کے لیے مایہ سرمایہ عزت ہوں گے، ہادی ہوں گے، شیعوں کے رہنما ہوں گے، اور اللہ کے نزدیک ان کی شفاعت کریں گے۔ اللہ نے انہیں ان کے مخالفوں کے لیے نقمت اور عذاب کا سبب بنایا ہے، اور ان کے چاہنے والوں کے لیے اور جو انہیں اپنا امام مانے ان کے لیے حجت اور برہان قرار دیا ہے۔ امام حسن عسکری آپ کے والد اور دادا، آپ ابن الرضا بھی آپ کو کہا جاتا ہے، امام رضا صلوات اللہ علیہ کی نسبت سے، یعنی امام رضا صلوات اللہ علیہ کی نسبت سے ابن الرضا آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ عرض کیا گیا، 2 سال کی عمر میں آپ سامرہ آ گئے، اور پھر قیصر روم کے بیٹے یشوع کی بیٹی حضرت نرجس سے آپ کی شادی ہوئی، اور قیصر روم وہ کہ جن کی ماں حواریون کی اولاد میں سے تھیں، اور ان کی نسبت حضرت شمعون وسیع حضرت عیسیٰ تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو وسیع حضرت عیسیٰ حضرت شمعون تک حضرت نرجس کی نسبت پہنچتی ہے، یعنی ایک طرف سے گویا آپ کی مادر گرامی حضرت عیسیٰ سے منسوب ہیں، ان کے حواری کی نسل سے ہیں، اور آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور جانشین ہیں۔ ان دونوں کا ازدواج، ان کی شادی ہوتی ہے، اور پھر وہ حجت خدا دنیا میں آتے ہیں کہ جن کے اوپر عیسائی مسیحی بھی متفق ہو جائیں گے، اور اہل اسلام بھی متفق ہو جائیں گے جب آپ تشریف لائیں گے، اور آپ حضرت عیسیٰ کے بھی امام قرار پائیں گے۔ بہرحال یہ انتظام الہی ہے، اور اس میں کیا راز ہے، کیا حکمت خدا ہے، اگر خدا نے چاہا تو وہ واضح ہو جائے گی، لیکن کسی حد تک ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پروردگار نے کیا انتظام کیا ہے۔ بہرحال امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ کے بارے میں زیادہ تر علماء کا یہی خیال ہے، یہی نظریہ ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا، اور اس زہر کی وجہ سے آپ شہید ہوئے، جس طرح سے دیگر ائمہ کو بھی زہر دغا سے شہید کر دیا گیا۔ امام رضا صلوات اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ
شہید ہو جاتا ہے۔ اس دن جمعہ تھا، 8 ربیع الاول تھی، سن 260 ہجری، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ آپ کو ہمارا شفیع قرار دے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے، اس بات کی توفیق دے کہ ہم آپ کی سیرت کا گہرائی سے مطالعہ کر سکیں اور آپ کے ارشادات کا مطالعہ کر سکیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ بہت ساری چیزیں آپ کی سیرت کے اندر ملتی ہیں جو دیگر ائمہ کی سیرت میں بھی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز آپ کی سخاوت ہے، آپ کی سخاوت ہے، اور اس سلسلے میں بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس دور میں ہر وقت آپ کے اوپر نگرانی رکھی جا رہی ہے۔ جو 6 سال کا دور امامت ہے اس میں آپ کے لیے کتنی سختیاں ہیں، کتنی مشکلات ہیں۔ ہر وقت آپ کے اوپر نگرانی ہے، آپ کی حرکات و سکنات کے اوپر نظر رکھی جا رہی ہے، مگر طریقہ آپ کا کیا ہے؟ یہاں تک کہ جو سامرہ میں گداگر ہیں وہ بھی آپ کے پیغام رساں ہیں، اور ایسی مظلومیت کا عالم ہے کہ آپ خود فرما رہے ہوں کہ اپنے شیوع سے کہ جب مجھے باہر دیکھو تو میری طرف اشارہ نہ کرو، اور عجب طریقوں سے، عجب انداز سے آپ پیغام رسانی فرما رہے ہیں، جس میں سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ داؤد ابن اسود جو آپ کا خادم ہے اور اس کا کام ایندھن اکٹھا کرنا ہے اور گھر کا حمام گرم کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ لکڑی لو اور عثمان بن سعید کے پاس لے جاؤ۔ عثمان بن سعید جو امام زمانہ کے بھی نائب خاص رہے ہیں، یہ امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ کے بھی خاص نمائندے ہیں اور آپ کے شاگرد ہیں، اور اس لکڑی کو ان کے پاس لے جاؤ اور انہیں دے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہ لکڑی لے کر کے چلا تو راستے میں ایک سقا سے میرا سامنا ہو گیا، جس کے خچر نے میرا راستہ روک لیا۔ سقا نے مجھ سے کہا کہ میں اس جانور کو ایک کنارے کروں، چنانچہ جب میں نے اسی لکڑی سے اس جانور کو مار دیا تو اس کے اندر کچھ شکستگی آ گئی، لکڑی ٹوٹنے لگی۔ جب میں نے دیکھا وہ ٹوٹنے والی جگہ پر نظر کی تو میری نظر پڑی کہ اس لکڑی کے اندر کاغذ ہیں، خطوط ہیں جو رکھے ہوئے ہیں، لہذا میں نے جلدی سے اسے زیر بغل رکھا، بغل کے نیچے چھپایا اس لکڑی کو، اور پھر پلٹنے لگا، جبکہ وہ سقا مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا۔ جب میں امام کی خدمت میں آیا تو عیسیٰ حضرت کی خدمت گزار خادم نے دروازے کے کنارے، دروازے کے اوپر میرا استقبال کر کہا کہ آقا اور سرور، ہمارے سرور فرما رہے ہیں کہ تم نے اس خچر کو کیوں مارا، اس لکڑی کو کیوں توڑا؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ اس میں کیا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا کہ جس کے بعد تمہیں معافی مانگنا پڑے؟ آج کے بعد ایسا مت کرنا۔ اگر تم سنو کہ کسی نے ہمیں برا بھلا بھی کہا ہے تو تم تب بھی اپنا راستہ لے لو اور ہرگز اس کے ساتھ بحث نہ کرو۔ ہم ایک بہت ہی برے شہر اور برے دیار میں رہ رہے ہیں، تمہیں صرف اپنا کام کرنا ہے، اور یہ بات جان لو کہ تمہارے کاموں کی خبر ہم تک پہنچتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی مشکل تھی امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ کے لیے۔ اب عثمان بن سعید کے پاس سے کس طرح سے امام تک خطوط آتے ہوں گے اور کس طرح سے آپ ان کے جوابات دیتے رہے ہوں گے، کیا طریقہ اختیار کیا کہ آپ شیعوں کی رہنمائی کر سکیں، ان کے دینی، دنیاوی اور ہر طرح کے مسائل حل کر سکیں، جس کا اندازہ اس واقعے سے بہت ہی اچھی طرح سے لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال آپ اندازہ لگائیے کہ ایک لکڑی بھیجنے کے لیے اس شخص کو ذمہ داری آپ نے دی ہے کہ جس کا کام ہی ایندھن لانا ہے، زنکشی ہے، تاکہ اسے لکڑی کو دیکھ کر کے کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ بہرحال خلفۂ عباسی کا طریقہ ہرگز ائمہ کے ساتھ وہ نہیں تھا کہ جو وہ نعرے لگا کر کے
اور وہ جو کہہ کر کے آئے تھے۔ بہرحال آپ نے دیگر ائمہ کی طرح سے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی ہے اور اس کا خاص اہتمام کیا ہے تاکہ پیغام اہل بیت محفوظ رہ سکے۔ لیکن یہ ایک واقعہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا کہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے پر سختی کتنی زیادہ ہے اور آپ کے لیے مشکلات کتنی زیادہ ہیں۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آپ کے شاگردوں کی اور اصحاب کی تعداد اصحاب اور شاگردوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، اور اسی طرح سے آپ سے کچھ کتابیں بھی منسوب ہیں۔ تفسیر القرآن آپ سے منسوب ہے جو آپ نے لکھی ہے، تحریر فرمائی ہے، لیکن آج جو تفسیر امام عسکری کے نام سے کتاب موجود ہے اس کے اوپر علماء رجال و حدیث کی کچھ تنقیدات ہیں، اور وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ وہ اصل کتاب نہیں ہے۔ بہرحال ایک کتاب آپ کی تفسیر القرآن تھی، ایک کتاب آپ کی المنقبہ تھی جس کے اندر حلال اور حرام کے مسائل بیان ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے خطوط ہیں، بہت سے خطوط آپ نے تشیع کی ثقافت کو پھیلانے کے لیے اور علم کی اور علم کی نشر اشاعت کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے مختلف شہروں میں لکھیں، جیسے شیعان قوم کے نام آپ کا خط ہے اور اس کا متن محفوظ ہے۔ اسی طرح سے علی ابن بابویہ کے نام اور اسحاق ابن اسماعیل نیشاپوری کے نام بھی آپ کا ایک خط ہے۔ یہاں پر بس ایک واقعہ ایک خاص کی طرف ہم ایک خاص واقعے کا مختصر تذکرہ کر کے اپنی اس گفتگو کو ختم کریں گے۔ ایک شخص ہے آپ کے دور میں جس کا نام اسحاق کندی ہے، یہ پڑھا لکھا اور فیلسوف مانا جاتا ہے۔ یہ خفیہ طور کے اوپر لیکن بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ تناقض القرآن نام کی ایک کتاب لکھنے بیٹھ گیا۔ اس کا ایک شاگرد امام کی خدمت میں آیا جو آتا رہتا تھا، امام کی بارگاہ سے بھی وابستہ تھا۔ حضرت امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ تمہارے درمیان کوئی اتنی ہمت رکھنے والا شخص نہیں ہے کہ جو تمہارے استاد کو قرآن کے سلسلے میں اس طرح کی کتاب لکھنے سے روک سکے، اسے کسی اور کام میں مصروف کر دے۔ بہرحال یہ واقعہ خود ہمارے آج کے دور کے لیے بھی بہت قابل غور ہے۔ اس نے کہا ہم اس کے شاگرد ہیں، ہم کیسے اس کے اس کام یا کسی بھی دوسرے کام کے بارے میں کوئی اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا میں جو تمہیں سکھا رہا ہوں کیا تم وہ اس تک پہنچا سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ امام نے فرمایا تم اس کے پاس جانا اور اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آنا، اور جس کام میں وہ مصروف ہے اس میں اس کی مدد کرنا۔ اللہ اکبر! امام سکھا رہے ہیں ہمیں کہ کسی مخالف جو پڑھا لکھا ہے تناقض القرآن کے بارے میں کتاب لکھ رہا ہے یا اسلام کا مخالف ہے، اس سے مقابلے کا طریقہ کیا ہے؟ آج کے دور میں کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے خلاف لکھنے کے لیے قلم اٹھایا، لیکن جب انہوں نے اسلام کا اور سیرت سرکار دو عالم کا مطالعہ کیا اور قرآن کا مطالعہ کیا تو وہ نہ صرف یہ کہ کتاب لکھنے سے باز آ گئے، بلکہ کچھ نے اسلام کے حق میں کتابیں لکھیں اور کچھ نے دامن اسلام میں پناہ لے لی، اسلام کو اپنا لیا۔ اہل اسلام پڑھے لکھے لوگوں دانشوروں کی ذمہ داریاں اس سلسلے میں، بلکہ ہر مومن کی ہر مسلمان کی ذمہ داری اس سلسلے میں مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ ایسا صحت مند لٹریچر پر زیادہ سے زیادہ پہنچائیں اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کسی نہ کسی طریقے سے جیسے ممکن ہو یہ پہنچانا ان کا فرض ہے جو ہماری طرح خود کو مسلم کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو زہر بھرا جاتا ہے، جو پروپیگنڈا جس پروپیگنڈے کا وہ شکار ہوتے ہیں، اس کے اثرات ختم ہوں۔ یعنی ہر شخص اپنی توان بھر جو وہ کر سکتا ہے وہ کرتا چلے۔ بہرحال یہ امام اس سے فرماتے ہیں ورنہ آپ کہہ سکتے تھے کہ اس سے نفرت کرو یا تم سب مل کر کے اسے سزا دو، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ امام نے اس سے کہا کہ تم اس سے محبت سے پیش آؤ اور جو وہ کام کر رہا ہے اس میں اس کی مدد کرو،
جب وہ تم سے مانوس ہو جائے، اس کی بھی تمہاری طرف توجہ ہو جائے اور تمہیں اس کی قربت حاصل ہو جائے، تمہارے درمیان ایک دوستی کا ماحول بن جائے، تو تم اس سے کہنا کہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھ لوں۔ وہ کہے گا اپنا سوال پوچھو، تو پھر اس سے کہنا کہ کیا اس بات کا امکان ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ قرآن آپ کے پاس آئے اور یہ کہے کہ میری مراد اس بات سے وہ نہیں ہے جو آپ نے سمجھی ہے۔ خود قرآن یہ کہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں اور آپ جو سمجھ رہے ہیں اور اس کے مطابق آپ کو لگتا ہے قرآن مجید کے اندر تضاد و تناقض پایا جاتا ہے، لیکن وہ میری مراد نہیں ہے، کہ ایسا ممکن ہے؟ تمہارا استاد، یہ امام سکھا رہے ہیں، تمہارا استاد اس امکان کی توثیق کرے گا، وہ کہے گا ہاں ایسا ممکن ہے کہ قرآن یہ کہے کہ میری مراد یہ نہیں ہے۔ پھر تم اسے یہ بات بتانا کہ شاید قرآن کی مراد وہ نہ ہو کہ جو آپ کے ذہن میں آئی ہے اور جو آپ نے سوچا ہے۔ شاگرد استاد کے پاس گیا، کندی کے پاس گیا، کچھ عرصے تک اس کے ساتھ رہا۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے، تمہیدات کی ضرورت ہے۔ کچھ کام ہوتے ہیں کہ جن میں عجلت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایسے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں کہ جن میں عجلت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جن میں فرصت کی ضرورت ہوتی ہے، تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، ماحول سازی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ائمہ طاہرین کی سرکار رسالت مآب کی سیرت کی تو توجہ نہ دینے کی وجہ سے بہت سے معاملات ہیں جو ہمارے درمیان پیش آ رہے ہیں۔ خود اگر رسول السلام کا طریقہ اور طرز عمل ہم دیکھیں گے تو 40 سال تک تمہید ہے، 40 سال تک تیاری ہے، 40 سال تک ماحول سازی ہے، 40 سال تک لوگوں کے درمیان رہ کر کے ان سے خود کو صادق اور امین کہلوانا ہے اور ان کا اعتماد اور یقین حاصل کرنا ہے۔ بہرحال یہ کچھ ویلیوز ہیں اسلام کی اور ائمہ کی سیرت کی جو ہمارے مد نظر ہونی چاہیے۔ آپ نے کچھ عرصے تک وہ ان کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ اس شاگرد نے اپنا سوال پیش کیا۔ کندی نے جب یہ سوال سنا تو اسے اپنے شاگرد کی بات قبول کرنا پڑی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ تمہارا نہیں ہے، بلکہ یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ کس نے سکھایا ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو سکھایا تھا، تو اس نے جو کچھ بھی لکھا تھا وہ اپنے ہاتھوں سے نذر آتش کر دیا۔ ایسے کیا ہے ہمارے ائمہ نے وقت اور حالات کے مطابق اسلام کا تحفظ، قرآن کا تحفظ۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنے بعد کے امام کا بھی تعارف کرایا، اپنے بعد میرے بعد امام کون ہوگا، یہ بھی لوگوں کو پہچانوایا۔ اور آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ کی خدمت میں امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ کی کچھ احادیث پیش کر دی جائیں اور پھر اپنی گفتگو کو ختم کر دیا جائے۔ آپ کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الغضب مفتاح کل شر، کہ غصہ ہر برائی کی جڑ ہوتا ہے۔ یہ ارشاد یقیناً دیگر ائمہ کا بھی ہے، لیکن بطور خاص آج آپ کی شہادت کی مناسبت سے، چونکہ آپ کی احادیث میں بھی یہ حدیث میں ملتی ہے، اس لیے ہم نے ایک آپ کی یہ حدیث ہے، آپ کی یہ مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ علامات الایمان خمس، ایمان کی 5 علامتیں ہیں۔ التختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، والصلاۃ الاحدی وخمسین، 51 رکعت نماز پڑھنا، والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، وتعفیر الجبین، اور خاک پر سجدہ کرنا، اور اسی طریقے سے آخری علامت انہوں نے بتائی
وزیارت الاربعین، اربعین کی زیارت۔ اب دیکھیے کہ یہ حدیث شاید پہلے اچھے سے سمجھ میں نہ آتی ہو، لیکن آج سمجھ میں آتا ہے کہ اربعین کی زیارت کس طرح سے ایمان کی علامت قرار دی گئی ہے۔ آپ کا ایک ارشاد ہے، لیست العبادۃ کثرۃ الصیام والصلاۃ، بہت زیادہ روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، وانما العبادۃ کثرۃ التفکر فی امر اللہ، بلکہ عبادت یہ ہے کہ ہم اللہ کے کاموں میں، اس کی نشانیوں میں زیادہ سے زیادہ غور کریں۔ جب اس کی نشانیوں میں ہم زیادہ سے زیادہ غور کریں گے، پھر جو نماز پڑھیں گے تو اس نماز کی ایک الگ شان ہوگی۔ اسی طرح یہ ارشاد بھی آپ کا کلیدی ہے اور ہماری زندگی کا سرنامہ بن جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، خصلتان لیس فوقہما شیء، الایمان باللہ ونفع الاخوان، دو باتیں ایسی ہیں، دو خصوصیات ایسی ہیں کہ جن سے بڑھ کر کے کچھ نہیں ہے۔ ایک اللہ پر ایمان لانا اور دوسرا اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانا، یعنی ایک اللہ کی عبادت اور دوسرے اللہ کے بندوں کی خدمت، اپنے بھائیوں کے کام آنا۔ اور آج کل آپ نے سنا ہوگا آیت اللہ فاضل لنکرانی کا ایک ارشاد ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ واجبات کو انجام دو۔ میں نے 50 سال تک جو اسلام کا مطالعہ کیا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ واجب چیزوں کو انجام دو، لیکن جو مستحبات ہیں ان کی جگہ پہ جتنا ہو سکے لوگوں کے کام اور لوگوں کی مشکلیں آسان کرو۔ اور اگر قیامت میں کوئی پوچھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو کہہ دینا کہ فاضل نے کہا۔ اب اتنی عظیم شخصیت اتنے اطمینان سے یہ بات کہہ رہی ہے تو آپ دیکھیں امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ کا ارشاد بھی یہی ہے کہ دو ایسی خصلتیں ہیں، صفات ہیں کہ جن سے بڑھ کر، جن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان، یعنی اس کی عبادات اور فرائض کی انجام دہی، ایمان خالی ظاہر نہیں بلکہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور دوسرا اپنے بھائیوں کی، بندگان خدا کی خدمت کرنا۔ بس ایک اور حدیث کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ فرماتے ہیں آپ کہ من وعد اخاہ سرا فقد زانہ ومن وعدہ علانیۃ فقد شانہ، جس نے اپنے بھائی کو نصیحت کی، اسے اس کے عیب کے بارے میں بتایا لیکن خفیہ طریقے سے، تو اس نے اسے عزت دی، اس نے اسے زینت دی۔ لیکن من وعدہ علانیۃ فقد شانہ، لیکن جس نے اسے بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے اسے کوئی اس کا عیب بتایا یا اسے نصیحت کرنا چاہی تو اس نے اس کی توہین کر دی۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم کی عملی سیرت کو بھی سمجھیں، آپ کے ارشادات کو بھی سمجھیں اور اسے اپنی زندگی میں اپنائیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں اور امام عصر کی خدمت میں امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت عرض ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔